جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتہ اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور درست طریقے کے مطابق ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم بطور خاص آپ کی کالز، آپ کے سوالات ان کو شامل کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ایک ٹاپک جس کے ابتدائی ہم 2-3 سوالات لیتے ہیں، بہت اہم ہے، نظر لگنے کے حوالے سے، اور یہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہمارا کیا ایک کنسپٹ اور عقیدہ ہونا چاہیے، پھر نظر اتارنے کے جو مختلف طریقے ہیں، آپ کے ہاں کیا رائج ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، اس حوالے سے آپ اپنا تجربہ بھی شیئر کر سکتے ہیں، یا آپ کے ہاں بڑے بوڑھے اس حوالے سے کیا علاج تجویز کرتے ہیں، تو اس کی رہنمائی لینے کے لیے کہ کیا یہ انداز اختیار کرنا چاہیے یا نہیں، آپ وہ بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو اس میں رہنمائی ہوگی وہ بھی آپ تک پہنچائی جائے گی۔ شرعی طور پر اس کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں، نظر اتارنے کے کیا ہو سکتے ہیں، نظر واقعی حق ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے دین نے وہ کیا فرمایا ہے، آج یہ بہت سے سوالات کریں گے، اور ہمارے ساتھ مہمان ہیں مفتی جمیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ اللہ کا کرم۔ نظر لگنے کے حوالے سے میں چاہوں گا سب سے پہلے تو بنیادی طور پر ایک ابتدائی اور تمہیدی گفتگو آپ فرمائیے کہ نظر لگنے کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کہ واقعی نظر لگتی ہے، اور اس کے پھر میں آپ سے اس کے علاج بھی کچھ پوچھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے تو بنیادی طور پہ ایک مسلمان کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق جن چیزوں کا وجود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ان کو تسلیم کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جن چیزوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرما دی تو اس چیز کو آدمی انکار کرے، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو چیز دیں وہ امت کو لینی ہے، اور جن چیزوں سے منع کر دیں امت کو وہ چیزیں چھوڑ دینی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نظر لگنے کے حوالے سے واضح فرمان عالی شان موجود ہے۔ بخاری شریف میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العین حق، یعنی نظر کا لگ جانا یہ درست ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ جسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت فرمایا ہے، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نظر حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی۔ وہ فرمایا کہ جب تم سے اعضاء دھونے کا کہا جائے تو دھو لو۔ یہ حدیث مبارکہ بھی نظر کے
لگنے کہ نظر کا لگ جانا درست ہے، اور نظر کی جو شدت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ مسند شہاب میں ایک روایت ہے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک نظر کا اثر یہاں تک ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی کو قبر میں داخل کر دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے۔ اچھا شفیق صاحب، یہ جو حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اگر ان کو ہم مزید دیکھیں تو قرآن پاک سے بھی نظر کا لگنا ثابت ہے۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 51 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کفار مکہ، مشرکین مکہ ہر طرح سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف پہنچانے کے حربے استعمال کرتے رہے ہیں کہ کسی طرح عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم راستے سے ہٹا دیں، جو آپ راہ حق پر لوگوں کو لا رہے تھے، دعوت دے رہے تھے۔ تو ان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی جانے والی سازشوں میں سے ایک سازش کفار مکہ نے یہ بھی کی کہ قبیلہ بنی اسد یہ نظر لگانے میں بڑا یعنی پر تاثیر تھا۔ اللہ، اور ان یعنی کے اس حوالے سے مشہور، اور ویسے بھی کئیوں کے آج کل بھی ہوتا ہے نا مشہور کہ یہ فلاں کی نظر بہت تیز ہے۔ تو اہل عرب کے اندر جو قبائل تھے، ان قبائل کے اندر جو بنی اسد جو قبیلہ تھا یہ نظر لگانے میں بہت زیادہ یعنی مشہور تھا، اور ان میں جو نظر لگانے کے ماہر لوگ ہوتے تھے وہ دعوے کے ساتھ نظر لگایا کرتے تھے۔ اللہ، اب ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا نظر لگانے والوں کا کہ 3 دن تک کچھ بھی نہیں کھاتے تھے، اچھا، کچھ بھی نہیں پیتے تھے، یعنی اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا۔ اب بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد جس چیز کو انہوں نے نظر لگانی ہوتی تھی نا، کہ اب اگر کوئی انہوں نے یعنی فربا تازہ اونٹ دیکھا تو اب 3 دن تک اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھیں گے، اس کے بعد پھر اس اونٹ کو دیکھیں گے اور یہ جملہ کہیں گے ایسا اونٹ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، آج تک ایسا طاقتور اونٹ، ایسا فربا اونٹ تو ہماری نظروں میں نہیں آیا۔ بس ان کا یہ جملہ کہنا ہوتا تھا، اور ساتھ ہی پھر وہ اپنی کنیزوں سے کہتے ہیں کہ یہ پیسے پکڑو، اب فلاں کا اونٹ ذبح ہونے والا ہے، اللہ، اور جا کے اس کا گوشت خرید لینا۔ اور باقاعدہ روایت میں وہ بھی کہا گیا نا کہ یہ نظر اونٹ کو بھی جو ہنڈیا تک پہنچا دیتی۔ بالکل، تو یہ روایت میں حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ تو یہ اس کی باقاعدہ تجربے ہوتے تھے ان لوگوں کے، اور وہ دعوے سے کہتے تھے اور ایسا ہو جاتا تھا۔ تو اب جو کفار مکہ تھے انہوں نے قبیلہ اسد کے ایسے نظر بازوں کو اجرت پہ لیا کہ تم اس راہ سے یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو ہمارے دین سے مذہب سے ہٹا کے ایک اللہ کی طرف لے کر آ رہے ہیں، تو ان کو رستے سے ہٹانا ہے، نظر لگانی ہے۔ تو جو قبیلے بنی اسد کے جو لوگ نظر لباس تھے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نگاہوں کے ذریعے نظر بد لگانا چاہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ان کا کسی بھی طریقے سے نظر بد کا اثر نہ ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ہی اسی واقعے کی طرف اشارہ فرماتا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ کفار پھسلا دیں گے آپ کو اپنی نظر بد سے، جب لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون، جب وہ قرآن سنتے ہیں۔ اور پھر وہ ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ الزام بھی لگاتے تھے کہ یہ تو مجنون ہے، حالانکہ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہو رہا ہے، اس کا ایک ایک لفظ بالکل روشن ہے، اور یہ کفار کا بیجا اعتراض تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو جب حضور قرآن پڑھتے تو حضور کا قرآن پڑھنے کے وقت وہ نظر لگاتے کہ ایسا کلام تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے، تو وہ اس طرح دیکھ کر حضور کو نظر لگانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی
اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ تو یوں نظر کا لگنا قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے بھی ثابت ہے کہ کفار نظر بد لگایا کرتے تھے اور حضور کو تکلیف پہنچانے کے در پہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کو محفوظ رکھا۔ اور حدیث مبارکہ بھی بخاری شریف کی جیسے کہ العین حق، کے نظر کا لگنا حق ہے، اور خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نظر کے حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعلیم بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جب کسی کو نظر لگ جائے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے۔ تو خود حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے بڑے خوبصورت ہوا کرتے تھے اور ان کو نظر لگ جایا کرتی تھی، تو جو صحابیات ہوتی تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کچھ دعائیں پڑھتی کہ یا رسول اللہ ہم اس طرح سے کیا ان بچوں کی نظر اتار دیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح نظر کے اتارنے کے حوالے سے رخصت ارشاد فرمائی، اور حکم بھی بعض روایت میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نظر اتروانے کا حکم بھی فرماتے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی نظر لگنا تو برحق ہے، اور اس کو اتارنے کے طریقے بھی خود حدیث طیبہ میں بھی موجود ہیں۔ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ روایت میں کہ اگر تمہیں کہا جائے کہ آزاد دھو لو تو اسے دھو لیا کریں، تو یہ بھی کوئی طریقہ ہے، اور اس کے اور کیا انداز ہو سکتے ہیں؟ شارحین حدیث نے اس کا ایک طریقہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس آدمی کو نظر لگی ہو اور اس کو کسی شخص کے بارے میں گمان ہو رہا ہے کہ مجھے اس نے نظر لگائی تھی کیونکہ میں پہلے صحیح تھا، لیکن اس آدمی نے جب سے دیکھا ہے تو اس کے دیکھنے کے بعد سے میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو اب اس کا گمان آ رہا ہے کسی پر، تو اب جس شخص کی طرف گمان ہوا تو اس سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم اپنے اعضاء دھو لو، یعنی مراد اس کا یہ ہے کہ وہ وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد جو پانی گر رہا ہوتا ہے، جمع ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کی کچھ چھینٹیں جس پر نظر لگی ہے اس کے اوپر کچھ چھینٹیں اس کی مار دی جائیں، تو اس طرح اگر اس کی نظر لگی تھی تو اس کے اعضاء وضو سے جو پانی جمع ہوا، اس جمع شدہ پانی کی کچھ چھینٹیں جس کو نظر لگی ہے اس پہ ڈال دی جائیں، تو اس سے اگر اس کی نظر لگی ہوگی تو وہ نظر اتر جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث مبارکہ کا ایک مضمون شارحین نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد کے اثر سے بچانے کے لیے دعا بھی تعلیم فرمائی ہے، اور ایک دعا بخاری شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ کم سن جب تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حفاظت فرمایا کرتے تھے، اور ان کی حفاظت کے لیے دعائیں پڑھ کے ان پہ دم کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اباکما کانا یعوذ بہا اسماعیل و اسحاق، کہ تمہارے جو باپ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد سے حضور ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حسین سے فرماتے تھے کہ تمہارے باپ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام وہ اس دعا کے ذریعے اپنے دونوں بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو تعویذ کیا کرتے تھے اور ان کو اللہ کی پناہ میں لایا کرتے تھے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، اور جو ناظرین مجھے سن رہے ہیں اگر یاد کر سکتے ہیں تو اس کو یاد کر لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو اس دعا کے ذریعے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ کی پناہ میں دیتے، اور شیطان کے اثر سے محفوظ رہنے کے لیے، اسی طریقے سے جو حشرات الارض زہریلے جانور ہوتے ہیں ان کے اثر سے بچانے کے لیے، اسی طرح جو نظریں لگ جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے آدمی کو مصیبت پہنچتی ہے، تو نظر بد سے بچاؤ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ تو اس طرح کی اور بھی دعائیں مدنی پنسورہ میں دیکھی جا سکتی ہیں، بالخصوص یہ جو آیت کریمہ ہے وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ سورہ قلم کی آخری آیات میں سے ہے، 51 نمبر آیت ہے۔
تو اس کو بھی اگر پڑھ کے اگر جس کو نظر لگی ہے اس پہ دم کر دیں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر دور خود بھی پڑھ سکتے ہیں، خود بھی پڑھ سکتے ہیں، خود بھی پڑھنے ہیں، آپ نے بھی پڑھی، اپنے پہ دم کر لیں ماشاءاللہ. اپنے اوپر بھی دم کر سکتے تو اچھا، یہ نظر کی آپ نے جو بیچ میں گفتگو کی ہے کہ اس کے اعضاء سے یا جس کے بارے میں گمان لگا کہ فلاں کی نظر لگ گئی مجھے، تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہر ایک نظر لگنے والے کی نظر بد ہی ہو؟ اور کیا یہ بھی ہے کہ جیسے گھر میں ہے، بچوں کو بھی اب والد دیکھ رہے ہیں، والدہ دیکھ رہی ہیں، بہنیں بھائی، اس طرح مختلف اپنی گھر کی فیملی کو، ان کو آپس میں کوئی وہ نہیں ہے، اس سے بچے سے کوئی حسد کا عنصر نہیں ہے، کوئی دیگر ایسا نہیں ہے، تو ان کی بھی نظریں لگ جاتی ہیں؟ دیکھیں کسی کو حسد ہو ضروری نہیں ہے کہ نظر بد کے پیچھے جو وہ چیز بھی عمل ہو وہ حسد ہوتا ہے یا نفرت ہوتی ہے. کسی چیز کو دیکھ کر مطلب ایسا کہ جیسے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہو، بالکل وہ ایک یونیک نظر آ رہی ہے، اور ایک بالکل اب عام طور پہ کبھی کبھی کسی شخص کی نظر اس طرح لگ جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس حوالے سے تعلیم فرمائی ہے امتیوں کو کہ جب تمہیں کسی کی کوئی چیز پسند آئے، ٹھیک بل جیسے مثال کا کسی کا بیٹا پسند آ رہا ہے، کسی کی بچی ہے چھوٹی سی ہے اور پیاری سی ہے، اور اس کا مسکرانا، ہنسنا، بعض اوقات بچوں کا بھاگنا، ان کی باتیں کرنا، یہ تو جب کسی کی کوئی چیز تمہیں پسند آئے تو فرمائے کہ تمہیں کیا ہے کہ تم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ نہیں کہتے. کیا بات، کہنا چاہیے نہیں؟ تو کہنا چاہیے. اس کا اثر کیا ہوگا کہ جب کسی کی کوئی چیز ہمیں پسند آتی ہے، اور عام طور پہ جب ہم اپنے گھر میں دیکھتے ہیں اپنے ہی بچے چھوٹے بڑے اچھے پیارے سے لگتے ہیں، تو ایسے میں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ کہا جا سکتا ہے. تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فیہ، یہ دعا دی جا سکتی ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے سے جس بچے کو، جس بچی کو، کبھی کبھی ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کبھی بچے بھی اپنے ماں باپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں عام روٹین سے ہٹ کر، تو کبھی اس طرح بھی نظر لگ جاتی ہے. تو اپنے ماں باپ کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنے بھائی بہنوں کو دیکھیں، اپنے بھتیجے بھانجوں کو جب دیکھیں، اور عام طور پہ کبھی نہ کبھی ان کا وہ گھر میں آنے کا لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی پیارے لگ رہے ہوتے ہیں، تو ایسے میں لازمی طور پہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ یا تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فیہ اس طرح دعا دے دیں. اگر یہ یاد نہ ہو، ماشاء اللہ تو آسانی سے آپ کہہ سکتے ہیں. یوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ برکت دے، یوں کہہ دیں اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. تو اس طرح یہ کلمات اردو میں بھی اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس سے انشاءاللہ نظر بد کے اثر سے ہمارے گھر کے افراد بھی محفوظ رہیں. ماشاءاللہ. مدنی چینل پر بھی سنتے ہیں تو قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ بھی مدنی مذاکرے کے درمیان کوئی بچوں کے ایسے کلپس چلتے ہیں، کچھ نظر آتی ہیں، تو آپ ماشاءاللہ اور اس طرح کے کلمات اور دعائیں بھی دیتے ہیں، برکت کی دعائیں بھی دیتے ہیں. تو یہ ہمیں بھی یہ انداز اختیار کرنا چاہیے، اپنے گھر میں بھی اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کے بچوں کو، دیگر کسی اور کے بچوں کو بھی جب ہم اس حالت میں دیکھیں اور کسی کو بھی دیکھیں تو برکت کی دعا دے دیں، ماشاءاللہ کہہ دیں. اور تاکہ ضروری نہیں کہ کسی کے اندر دشمنی ہو یا حسد ہو، جب ہی اس کی نظر لگے گی، ایسے بھی لگ سکتی ہے. کسی کو بالکل گھر والے تو نہیں چاہتے کہ کوئی بیمار ہو جائے، لیکن بعض اوقات کسی نے ایسا بولا. اب یہاں دوسرا ایک معاملہ ہے، ناظرین آپ کے کال بھی لیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ابھی مرچوں والا ٹاپک بھی ہمیں کچھ لینا ہے، کہ نظر اتارنے میں اپنے اپنے کنسیپٹ پائے جاتے ہیں. اور اب کسی نے کہہ دیا، تعریف کر دی کہ ماشاءاللہ آج آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بھی چینل پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ کے کسی شاگرد نے کہہ دیا، گھر سے میسج آ گیا، کہیں سے بھی دوست نے کہہ دیا کہ آج آپ نے کمال کر دیا ہے بھائی، آج تو بیان ایسا کیا ہے، آج تو یہ اس طرح کا جمعے میں بیان کیا، اس کے بعد کسی نے کر دیا. اب طبیعت بھی ڈاؤن ہو گئی، خراب ہو گئی طبیعت، تو اب یہ سارا کچھ اسی پہ ڈال دیا جائے گا یا کیا کریں گے اس حوالے سے؟ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بعض تو اتنے اہتمام کے ساتھ اس کے پاس پیغام بھیجتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا اور اس کے بعد یہ ہو گیا. نہیں، دیکھیں یہ بھی کچھ ضروری نہیں ہے کہ اتنے سارے لوگوں نے جو حوصلہ افزائی کی اور ماشاء اللہ بھی کہنا بھول گئے تو انہی کی نظر لگی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ جب وہاں تقریب میں ہیں، وہاں آپ نے کھایا ہی ایسا جو آپ کی صحت کے لیے مضر تھا، اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور سارا آپ نے ان لوگوں پہ ڈال دیا کہ آپ لوگوں نے اتنی تعریف کی کہ نظر لگ گئی. تو ایسے میں دیکھیں بدگمانی بھی نہ کریں. جی جی. لیکن
کسی کے بارے میں یہ ذہن بنا لینا کہ یار فلاں ہے تو بس جیسے آپ نے ان کے بارے میں کہا وہ تو خاص قرآن نے بیان فرما دیا ان کو. اب کسی شخص کے بارے میں ہوتے ہیں کہیں ہوتے ہیں کہ وہ باقی تجربہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے بعد مشاہدہ یہی ہوتا ہے, تو اس کے بعد کچھ معاملہ ایسا ہو گیا. ہاں تو اب اس میں یہ ہے کہ بدگمانی نہ پالیں. نظر حق ہے اپنی جگہ, لیکن خاص کسی شخص کی نظر ہی لگی ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کنفرم یقینی طور پہ, لیکن یہ ہے کہ اس کا وجود ہے, یہ حق ہے, درست ہے, لگ جاتی ہے. اب اس میں شفیق صاحب نظر لگنے کے حوالے سے بعض اوقات ہم خود بھی اپنے بچوں کو نظر لگواتے ہیں, اور صرف بچوں کا ہی نہیں بلکہ کئی چیزیں ہم ایسی واضح کرتے ہیں, اور کئی چیزیں جن میں چاہے وہ ہمارا کوئی فنکشن ہو, کوئی دعوت ہو, یا کچھ ایسے معاملات ہو کہ وہاں کئی چیزیں ایسی ظاہر کرتے ہیں کہ اب لگے نظر, آپ نظر لگانے کی گویا کہ دعوت دے رہے ہیں. اب بچے پیارے لگ رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اب آپ نے کلپ بنائے اور ان کا ہنسنا یہ وہ ابھی آپ نے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا. اب اس طرح جو دیکھنے جن کے بچے نہیں ہیں وہ جب اس طرح دیکھتے ہیں تو ایک حسرت جہاں ہوتی ہے تو عام طور پہ اس طرح بھی نظر لگنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں. یا آپ کے پڑوس میں کوئی غریب ہے جس کو کئی دنوں سے اچھے کھانے میسر نہیں ہیں, اور آپ جو ہے وہ خوب اچھے گھر میں کھانے لا رہے ہیں, بڑی بڑی قیمتی چیزیں لا رہے ہیں, اور آس پڑوس والے انہیں دیکھ رہے ہیں, تو ایک بے روزگار آدمی ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ یار اس کے پاس اتنی فراوانی ہے, تو اگر اس نے ماشاء اللہ نہ کہا تو ممکن ہے اس کی کوئی حسرت بھری نگاہوں سے ہی نظر لگ جائے. تو اس بنا پر بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں نا, وہ کچھ نعمتیں جو اللہ تعالی نے آپ کو دی ہیں اور آپ دوسروں کو نہیں دے پا رہے, طاقت گنجائش نہ ہو, تو پھر ان نعمتوں کو چھپا کر اپنے گھر میں لے کر آئیں. اس سے انشاءاللہ یہ ہو کہ تو پڑوسیوں کا دل نہ دکھے گا, اور دوسرا ہے کہ نظر لگنے کے چانس بھی انشاءاللہ اس سے کم ہو جاتے. ماشاءاللہ یہ بہت آپ نے اہم بات کی ہے, اور اس طرف ہمیں رہنا چاہیے. بہرحال کچھ آپ کی کالز بھی شامل کرتے ہیں, اور اس کے بعد ایک سوال ہمارا اہم رہتا ہے, مرچوں کے ذریعے یا دیگر ایسی چیزوں کے ذریعے نظر اگر اتاری جائے تو اس کے حوالے سے کیا حکم شرع ہے, لیکن اس سے پہلے کچھ کالز لیتے ہیں. جی, مدنی چینل کا سلسلہ دارالفتاء اہل سنت, کیا بات ہے ماشاءاللہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں پوچھنا یہ تھا کہ یہ بولا جاتا ہے کہ نظر جو ہے وہ انسان کو قبر تک اور اونٹ کو دیگ تک پہنچا دیتی ہے, اس کی کیا اصل ہے, ارشاد فرما دیں. ٹھیک ہے جی, اس کا جواب تو ہو ہی چکا ہے ہماری اس گفتگو سے, اور پھر مختصراً جواب لیں گے. مزید کال. یہ میرا سوال یہ ہے کہ نا جی میرے سمجھو ایگزامپل ہے والد صاحب ہیں, تو وہ ماشاءاللہ کافی ایکٹیو تھے وہ نا, تو اب جو ہے نا جی وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنے ایکٹیو تھے ان کو آہستہ نظر کھا گئی ہے, اثر وغیرہ نہیں ہے, نظر کھا گئی ہے. تو اس میں کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ اثر ہے کہ نظر ہے؟ جمیل صاحب یہ تو آپ کو روحانی علاج کا بھی سلسلہ ایک وہ کرنا چاہیے. ہمارا ایک پروگرام مدنی چینل کا باقاعدہ جس میں روحانی علاج اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ تجاویز کی جاتی ہیں. اسی طرح استخارے کا جو نمبر ہے اس پر آپ کال کر کے استخارے کے حوالے سے بھی اپنی معلومات آپ وہ لے سکتے ہیں. تعویذات عطاریہ اور آدھے وظائف وغیرہ جہاں سے آپ کے علاقے میں بھی جس قریبی مسجد میں میسر ہوتا ہے تو آپ وہاں جائیے, تو انشاءاللہ اس کا آپ کو وہاں سے وظائف بھی ملیں گے, تعویذات بھی ملیں گے, اور اس کے اچھے فوائد بھی آپ کو حاصل ہوں گے. بہرحال جمیل صاحب مسئلہ اپنی جگہ ہے. پہلی بات تو وہ اونٹ کے ہنڈیا میں جانے والی اور قبر تک پہنچنے والی تفسیر صراط الجنان میں خاص اسی سورہ قلم کی آیت نمبر 51 کے تحت مفتی محمد قاسم قادری دامت برکاتہم العالیہ استاذ محترم نے یہ احادیث نقل کرتے ہوئے ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ذکر کیے مسند شہاب کے حوالے سے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک نظر کا اثر یہاں تک ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی کو قبر میں داخل کر دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے. یعنی یہ کہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے, بیمار ہونے کے بعد وہ نظر کے برے اثر کی وجہ سے فوت ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے کوئی جانور ہے جیسے اونٹ ہے, تو اس کو اگر نظر لگائی, اس کے نظر لگنے کے بعد یہ بیمار ہو جائے گا اور یہ مر جائے گا. مرنے کے بعد اب یہ مرنے سے پہلے پھر یہ ہوگا کہ اس کو ذبح کر دیا جائے گا تاکہ مردار نہیں کھایا جاتا, تو اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کرے گا اس کا مالک تاکہ اس کا گوشت ضائع نہ ہو, اور پھر وہ یا تو بانٹے گا یا بیچے گا.
صحیح بات. تو اس طرح وہ لوگوں تک پہنچ جاتا ہے، ہنڈیا تک. ٹھیک ہے. تو اب اس وجہ سے نظر لگانے والے اگر کوئی یوں ہیں کہ بھائی میں نظر لگانے بہت ماہر ہوں اور میں نظر لگاتا ہوں، تو یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. نظر لگانا یہ وہ کام ہے کہ جس کام سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس نظر لگنے کے اثر سے محفوظ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے رہے ہیں. تو اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں نظر لگانے میں بہت ماہر ہوں، تو یہ کوئی خوبی نہیں ہے. اور اگر یہ کسی کو وصف ہے تو اس کو چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کر کے اس کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے اس کا تو کچھ نہیں جا رہا، دوسرے کا نقصان پہنچ. پھر یہ دعائیں یاد کر لیں جو آپ نے بتائی ہیں کہ اگر ایسا ہی ہے اس کے ساتھ تو وہ یہ چیزیں ساتھ ساتھ دعا مانگا کرے، ساتھ یہ دعا پڑھ لیا کرے، یا ماشاء اللہ تو کم از کم کہہ لیا کرے جب بھی. تو حدیث مبارکہ میں تو یعنی تنبیہ کی جا رہی تمہیں کیا ہے کہ جب تمہیں کسی کی کوئی چیز اچھی نظر لگتی ہے تو تم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ نہیں کہتے. تو یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی ترغیب ہے کہ کسی کی کوئی چیز اچھی لگے مسلمان بھائی کی تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف اس کی نسبت کریں کہ اللہ تعالی نے اس کو جو کچھ عطا فرمانا تھا اپنی مشیت سے وہ عطا فرمایا ہے. تو اس طرح دعا دینے سے بھی انشاءاللہ مسلمان کا نفع ہوگا. اور ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ بہترین مسلمان کی علامت یہ ہے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو. تو ہم اگر یہ دعا دیں گے تو ہماری دعا دینے سے مسلمان کی اشیاء کا تحفظ ہوگا. ماشاءاللہ. دوسری یہ جو کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب ایکٹیو تھے اب ایکٹیو نہیں ہے، اور یہی کہا جاتا ہے بار بار. یہ تو میں چاہوں گا ایک تو اپنی جگہ مسئلہ ہے، اب ایک کوئی آدمی اپنے اوپر دیگر عوارض بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات چلیں انہوں نے بطور خاص ہم ان کا ٹاپک نہیں لیتے، کسی کی بھی بات کریں، اپنی صحت یا عمر یا وقت کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کچھ کاروباری ڈاؤن معاملات ہو جاتے ہیں. ہم پچھلے کئی مہینوں سے یا ایک سال کے پیچھے کی رپورٹ جو ہو تو کئی ایسے کہ جن کے کاروبار بہت اوپر ہوئے اور کئی ایسے کہ جو بہت ہی نیچے آ گئے، بالکل جسے کہتے ہیں کہ روڈ پہ آ جانا. تو اب ایسی چیزوں میں کیا یہی کہتے رہے ہر وقت نظر کھا گئی نظر کھا گئی نظر کھا گئی، نظر کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ ایسے یہ یقینی اور قطعی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ اس چیز کو تو واضح طور پہ ہم یقیناً واضح نہیں کر پائیں گے کہ یہ اس وقت آپ کو نظر تھی تو نظر کھا گئی یا کچھ اور چیز ہے یا اثر ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بندہ بھروسہ رکھے اور جو نظر یا برے اثر سے تحفظ کی دعائیں ہیں ان کو بندہ پڑھے. بالخصوص جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے یہ تو ہیں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے والی. ان کو سورہ معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی وہ سورتیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جاتی ہے. تو اس میں تقریباً وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دی جن چیزوں سے کسی بھی شخص کو ضرر لاحق ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں میں ان ساری چیزوں کو جمع کر دیا ہے. تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اس میں یہ سب کچھ آ گئی. اسی طرح قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اب جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں ان میں جو بری چیزیں ہیں ان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جا رہی. تو اس طرح اس سورہ فلق سورہ ناس کو پڑھنے کا معمول بنائیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں. ٹھیک. صرف یہ سوچ کے نظر کھا گئی اور کسی نے اثر کر دیا کرنا کچھ نہیں ہے، تو اس سے آدمی خود ہی جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہوتے اور ڈاؤن پوزیشن میں چلے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ایک یہ عام طور پہ بچوں کو ایک چھوٹا سا ٹیکا لگا دیا جاتا ہے، کوئی ایک نقطہ لگا دیا، ڈاٹ بنا دیا بلیک کلر کا. تو یہ کیا اس سے پھر کافی آدمی یہ سمجھ آئے کہ بس یہ میں نے کر دیا اب یہ بچہ ٹھیک ہے اب اس کو؟ اور ہوتا یہ اس وقت ہے جب بچے کو پورا سجا لیا جاتا ہے، یعنی اس کو پورا تیار کیا جاتا ہے اور ساتھ ایک اس کو ایک وہاں ڈاٹ لگا دیا جاتا ہے. ایک طریقہ اس سے بچنے کے لیے یہ جو ہمارے عوام میں رائج ہے، پھر اگر لگ جاتی ہے نظر تو پھر مرچوں کا کافی وہ استعمال ہوتا ہے اس میں، کیا کہیں گے آپ؟ چھوٹے بچوں میں بالخصوص جب ان کو سجایا تیار کیا جاتا ہے، نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، بالخصوص یہ 2-3 سال کے اندر کے جو بچے، تو اس میں زیادہ اہتمام ہوتا ہے
کہ ان کی کہیں پیشانی پہ کوئی لگا دیتا ہے، کوئی تھوڑی کے نیچے لگا دیتا ہے، کوئی کان کے پیچھے لگا دیتا ہے، تو اس طرح کوئی تلووں کے نیچے بھی کچھ لگا دیتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہمیں بہت پیارا لگ رہا ہے، اب اس کے یہاں ایک کالا نقطہ لگا ہوا ہے، تو اب یہ ہوتا ہے دیکھنے والے کو اس کی سجاوٹ کے ساتھ ساتھ یہ کیا کر دیا، تو اس سے کیا ہوا، اس کی جو نظر تھی وہ اب اس طرف آئی، اور بچے کی خوبصورتی کو جو وہ دیکھ رہا تھا اس کے دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایپ پہ نظر پڑ گئی. تو اس ایپ پر نظر پڑنے کی وجہ سے اب وہ نظر کا جو برا اثر تھا نا وہ ختم ہو گیا، یعنی اب وہ ٹوٹلی طور پہ اس کو وہ بچہ اچھا نہیں لگ رہا. تو کسی زاویے سے تھوڑا سا ایک نقص اس میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ نظر بد سے بچاؤ ہو. اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ آپ جب کسی خوبصورت بچے کو دیکھتے تو ترغیب دلاتے کہ اس بچے کو بھی کچھ کالا ٹیکا لگا دیا جائے. اب وہ عام طور پہ جہاں جس قوم میں جس طرح رواج ہے، کوئی کان پہ لگاتا ہے، کوئی گال پہ لگاتا ہے، کوئی پیشانی پہ، کوئی تھوڑی پہ، کوئی تلووں کے نیچے، تو اس طرح کرنے سے انشاءاللہ بچوں کے نظر بد سے اثر سے بچنے کی ایک صورت بنے گی. اسی طرح جو آپ نے مرچوں والا ذکر فرمایا، بعد اوقات ایسا ہوتا ہے وہ ٹیکا لگانے سے اور خوبصورت ہو جاتے ہیں بعد بچے ہی اس کیفیت کے کہ بجائے کہ وہ سامنے والے کو پتا کہ یہ اس وجہ سے لگایا ہوا ہے. دیکھیں ایک تو ہے کہ جیسے کاجل جس اسٹک سے لگایا جاتا ہے اس کے ذریعے باریک سا لگائیں گے وہ تو ہوگا خوبصورت بنانے، لیکن یہاں یہ مقصود نہیں ہے. یہاں اس مسئلہ یہی ہے کہ جو کرنے والے ہیں وہ اس کو ایسا یا تو لگائیں گے ایسا خود بالکل گول مٹول سفید بالکل بچہ ہے، اس کی گال پر ایک کالا وہ لگائیں گے تو وہ اور نمایاں ہو رہا ہے، وہ اور واضح جو ہے وہ. تو یہ اصل ہے مقصود بچے کو نظر بد سے بچانا، نہ کہ نظر بد لگوانا. تو اس کو بھی مد نظر ہماری عوام کو، بالخصوص جو جن کے نئے نویلے ابتدائی پہلے دوسرے بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ اہتمام کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سب کے گودوں کو ہرا بھرا رکھے اور بچوں کو سلامتی نصیب فرمائے. اچھا، دوسرا جو آپ کا سوال تھا مرچوں کے حوالے سے، تو عام طور پہ مرچیں جس کو نظر لگی ہوتی ہے گھر میں محسوس ہو جاتا ہے کہ ابھی تک صحیح تھا پھر یہ کہ کیا ہو گیا، تو اب یہ کچھ مخصوص تعداد میں مرچیں لی جاتی ہیں، شاید 7 عدد مرچوں کا لیا جاتا ہے، اور اس کو اس کے جس کو نظر لگی ہے اس کے جسم پر اس کو پھرایا جاتا ہے. پھرانے کے بعد پھر اس کو یہ جلاتے ہیں. جلانے میں اگر نظر لگی ہوگی تو مرچوں کی جو اسمیل ہے وہ نہیں آتی. صحیح. حالانکہ مرچیں جب جلتی ہیں تو اس کی دھانس جو اٹھتی ہے پورے گھر میں پھیل جاتی ہے اور اچھے خاصے لوگوں کو کھانسی ہونے لگتی ہے اگر یہ مرچیں جلتی ہیں تو گھر میں. لیکن جس کو نظر لگی ہوگی اور یہ مرچیں جب اس کو جلائی جاتی ہیں تو بالکل بھی اسمیل نہیں آتی. اب یہ عمل کچھ مرتبہ جب کیا جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے جب اسمیل آنے لگ جائے یعنی دھانس اٹھنے لگ جائے تو پھر وہ نظر کا اثر ختم ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک ٹوٹکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اشیاء پیدا کی ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، اور مرچوں کے ذریعے سے بھی اس طرح نظر کا اترنا یہ عوامی ٹوٹکوں میں سے ہے، اور یہ ٹوٹکا بھی شرعی اعتبار سے کوئی ناجائز نہیں ہے. اس کے ذریعے بھی نظر کا اتارنے کا عمل ہو سکتا ہے، لیکن افضل طریقہ کار وہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد کے اثر سے بچنے کا تعلیم فرمایا، یعنی دعاؤں کے ذریعے اس طریقہ کار کو بھی اپنائیں. اور جو ٹوٹکے اس طرح کے نظر بد سے بچانے کے عوام میں رائج ہیں اور اس میں کوئی شرعی اعتبار سے کوئی اسراف بھی نہیں پایا جاتا اور اس کا باقاعدہ فرق بھی لوگوں کو محسوس ہوتا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ مرچوں والے کو بہرحال ضیاء یا اسراف نہیں کہیں گے، اس کو اسراف نہیں کہیں گے. یہ جس طرح ایک علاج ہوتا ہے تو علاج کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ طریقہ علاج ہے نظر بد کو دور کرنے کا، تو یہ اسراف نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ویسے ہی مرچیں جلا رہا ہے، ویسے ہی پھینک رہا ہے بغیر کسی مقصد کے، تو پھر وہ اسراف کے زمرے میں آئے گا. لیکن یہاں ایک مقصد ہے اور اس مقصد کو پورا ہوتا ہوا بھی لوگ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اسراف نہیں ہوگا. بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں یعنی کوئی صدقے میں زیادہ ہوتا ہے کہ اب انڈوں کا صدقہ ہے تو گوشت کا صدقہ ہے، تو وہ اٹھا کر اس کو باقاعدہ ڈال دیتے ہیں، کہیں پھینک دیتے ہیں، یعنی یہ انڈے پھینک دیں کہیں، تو اس میں کوئی آگے خاص وہ مصرف نہیں ہے اس کا کہ کہیں کس کو کھلانا ہے یا کہاں ڈالنا ہے. تو اس میں کیا کہیں گے؟ اس طریقہ کار سے بچنا چاہیے کہ اس میں عام طور پہ لوگ پھینک دیں گے، چوراہے پہ رکھ دیتے ہیں
اور اس طرح کی کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اس پہ اگر کسی کا پاؤں پڑ گیا تو اس کو نقصان بھی پہنچ جاتا ہے. اس طرح یہ قبروں میں مرغی کو دبا دیتے ہیں اس کا گوشت، اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ عملیات ہوتے ہیں، اور اگر اس کو کسی نے ہاتھ لگایا یا کچھ بھی ہوا تو اس کو نقصان پہنچتا ہے. تو ان طریقہ کار سے ہمیں بچنا چاہیے. الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے امت کی اس حوالے سے بھی خیر خواہی کے لیے تعویذات عطاریہ کا ایک سلسلہ ہمیں عطا فرمایا ہے. تو انشاءاللہ تعویذات عطاریہ کے ذریعے بھی روحانی علاج کیے جاتے ہیں اور کئیوں کو فائدہ ہو رہا ہے. تو ممکن ہے آپ جو مجھے سن رہے ہیں آپ کو بھی تعویذات عطاریہ کے ذریعے فوائد حاصل ہوئے ہوں. تو نظر بد ہو یا اس طرح کے کوئی بھی معاملہ ہو تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جو تعویذات ہیں ان کو آپ استعمال کریں. اور یہ تقریباً آپ کے علاقوں میں بھی دعوت اسلامی کے تعویذات عطاریہ کے بستے موجود ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ رجوع کریں. ماشاءاللہ. دارالفتح سنت سے بھی آپ اس حوالے سے رہنمائی لے سکتے ہیں. دارالفتح سنت کی سروس، فون سروس جو ہے صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک، یہ تقریباً 5 گھنٹے دورانیہ بنتا ہے. دوپہر 1 سے 2 بجے وقفہ ہے. اتوار کو یہ دارالفتح سنت کی ہفتہ وار تعطیل ہے، چھٹی ہے، اب اتوار کو ہوتی ہے. تو بقیہ آپ ایام میں ان نمبرز پر کال کر کے آپ ضرور اس طرح کی چیزیں پوچھ لیا کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بعض اوقات اچھائی کے طور پر ہی کچھ عمل کر رہے ہوتے ہیں یا نیکی سمجھ کے ہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے صدقہ ہے، کچھ اور اس طرح کی چیزیں، لیکن اس کے اندر بھی ایسی کچھ غیر شرعی چیزیں داخل کر لیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات میں چاہے وہ نظر اتارنے کا کوئی ایسا طریقہ بالکل ایک الگ تھلگ کوئی سامنے آپ کے آ جاتا ہے کہ یوں کرنا ہے، اسی طرح تعویذات یا دیگر کوئی چیزیں، تو اس کے لیے آپ ضرور علماء کرام سے، دارالفتح سنت سے آپ رہنمائی حاصل کیا کریں. کچھ میسیجز بھی ہیں جمیل صاحب، آج آپ کا ٹاپک ایسا تھا تو یہ کافی چیزیں میں چاہ رہا تھا کہ یہ ٹاپک ہی کما حقو، اس میں کافی جو سوالات بنتے ہیں وہ پورے ہو جائیں. 1-2 سوالات لیتے ہیں. یہ کہ لاہور سے ہیں، کہتے ہیں کہ نماز جو جائے نماز ہے اس کے اوپر خانہ کعبہ یا گنبد شریف کی تصویر ہو تو نماز تو ہو جائے گی؟ اس طرح کے جو گنبد والے اس طرح کی جائے نمازیں ہوتی ہیں اس پر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد ان کا ادب احترام عام طور پہ لوگ کر نہیں پاتے، بچے چڑھتے دوڑتے نکل جاتے ہیں. تو اس طرح کی جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی، لیکن اس کا پھر ادب و احترام کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ اس پہ پاؤں نہ پڑے، بچے اس کے اوپر سے چلتے ہوئے نہ جائیں. نماز پڑھنے کے بعد پھر اس کو ادب و احترام کے ساتھ سمیٹ لیں، لپیٹ. ٹھیک ہے. علی حسین کی طرف سے یہ ایک سوال ہے. یہ کہتے ہیں 11ویں شریف کا وقت گزر گیا تو کوئی چیز بانٹنی تھی، اب ٹائم گزر گیا ہے تو بعد میں کر سکتے ہیں؟ 11ویں شریف اصال ثواب ہے، اور اصال ثواب کا وقت آپ یوں سمجھے کہ کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، آپ جب چاہیں اصال ثواب کر سکتے ہیں. 11ویں شریف کا وہ مہینہ، وہ دن، وہ تاریخ اگرچہ گزر گئی، لیکن آپ جب بھی اصال ثواب کریں گے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انشاءاللہ پہنچے گا. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی